بانی تحریک انصاف ایک اور بڑی مصیبت میں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ یہ قیاس آرائی کی جا رہی تھی کہ شاید یہ سائفر گمشدگی والا معاملہ ہے جو خان صاحب کے گلے پڑ سکتا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کے گلے پڑ سکتا ہے، تو وہ اسی طرف معاملات جو ہیں وہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم کے ممبران جو ہیں وہ بھی اٹک جیل میں پہنچے ہیں اور وزیر قانون صاحب یہ بتاتے ہیں کہ 14 سال تک کی قید جو ہے وہ اس میں ہو سکتی ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ بخاری صاحب، یہ کتنی بڑی خطرے کی تلوار ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے سر پر؟ وہ کسی نے کیا، منیر نیازی کا شعر ہے کہ منیر مجھ کو ایک اور دریا کا سامنا تھا، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ یہی حال ہو رہا ہے آج کل پی ٹی آئی کے چیف کا، ایک مشکل سے نکلتے ہیں، ایک کیسے نکلتے ہیں دوسرے میں، دوسرے نکلتے ہیں تیسرے میں۔ لیکن اس حوالے سے میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ صیاد پتہ نا کس کو کہتے ہیں؟ شکاری کو۔ کیسے؟ دیکھیے، یہ سائفر جو ہے اٹس اے کمیونیکیشن بٹوین اے ہوسٹ گورنمنٹ اینڈ دا فارن گورنمنٹ۔ اس کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتی ہے یہ کبھی بھی پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں ہوتی، اور اس کا مس یوز جو ہے وہ اور بھی زیادہ کرمنل ایکٹ ہے۔ ہوا کیا؟ یہ سائفر آیا، یہ سائفر کی 5 کاپیاں آتی ہیں یہاں، تھوڑی سی تفصیل بتانا بہت ضروری ہے، جس میں ایک چیف عوامی اسٹاف کو جاتی ہے، ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو جاتی ہے، ایک پریزیڈنٹ کو جاتی ہے، ایک پرائم منسٹر کو جاتی ہے، ایک فارن آفس میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ریسٹرکٹڈ ایکسیس ٹو انفارمیشن ہوتی ہے ان 5 بندوں کی۔ جب یہ فوج کے اداروں کے پاس پہنچی، یعنی چیف عوامی اسٹاف کے پاس پہنچی، تو انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی سے کنسلٹ کر کے یہ کہا کہ انویسٹیگیٹ کرائیں کہ یہ کیا ہے۔ لہٰذا 2 ایجنسیوں نے، اس سے پہلے کہ خان صاحب نے اس کو ایشو بنایا ہو، اس سے پہلے دونوں ایجنسیاں اس کی انویسٹیگیشن کر چکی تھی اور اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اس کی زبان قابل اعتراض ہے، لیکن اس میں کسی قسم کی کوئی سازش وازش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات اس وقت کے پرائم منسٹر کو بتا بھی دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے جو مہربانی فرمائی خان صاحب پر، وہ یہ کہ فارن سیکرٹری سے کہہ کے اس کو ڈی کوڈ کرتے ہوئے اس کے ترجمے کی سپیرٹ بدل دی، لفاظی بدل دی، اور وہ خان صاحب کو جا کے دیا کہ خان صاحب دیکھیں کتنی بڑی سازش آپ کے خلاف امریکہ۔ ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ پاکستان کی عوام ہمیشہ سے اینٹی امپیریلزم رہی ہے، امریکہ کے خلاف چڑھ دوڑتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، لہذا انہوں نے خان صاحب کو یہ پٹی پڑھائی کہ آپ اس کو بیانیہ بنائیں کہ جی یہ میں چونکہ ماسکو چلا گیا تھا اس لیے یہ امریکہ کو بہت تکلیف ہو گئی ہے اور امریکہ نے یہ سازش کی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا، بلکہ ایک سے زیادہ مرتبہ کہا تھا کہ جب سپر پاورز، خاص طور سے امریکہ سازش کرتا ہے، پوری تاریخ ہے اس کی، میں نے حوالہ بھی دیا تھا کہ انویزیبل گورنمنٹ ایک کتاب ہے جو امریکہ کے جو یعنی سی آئی اے کے ڈائریکٹر تھے انہوں نے لکھی ہے، وہ فارمر ڈائریکٹر نے۔ اس نے کہا ہے کہ 12 ملکوں میں اس طرح سی آئی اے نے حکومت پہلے الٹائی، پھر دوبارہ نئی حکومت قائم کی، تو حکومتیں بدلنے کا باقاعدہ شہرت رکھتا ہے امریکہ، کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس ملک کے سفیر کو بلائیں اور اسے کہیں کہ تم اپنے پرائم منسٹر نے دس دے ایسی حکومت بدلنے لگے ہیں۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ کون سے ملک ہے؟ یہ کون سی، آپ مجھے مطلب ہے، بے وقوف سے بے وقوف ترین آدمی یہ بائی نہیں کرے گا کہ اگر سازش تھی حکومت بدلنے کی تو وہ سفیر کے ذریعے کمیونیکیٹ نہیں کروائی جائے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے اس سائفر کو لہرایا عوامی جلسے میں، یہ وہ چیزیں ہیں جو حقائق ہیں، جن کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ یہ سارا کچھ جو آپ نے کیا، دس از دا وائلیشن آف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ وچ از اے ہینیس کرائم۔ جو وہ اپنے وزیر قانون کا ذکر کیا 14 سال والی قید کا، یہ اسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو آفس سیکرٹ تھی اس کو آپ پبلک میں لے گئے، اور نہ صرف پبلک میں لے گئے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی کتنی تشہیر کی گئی سوشل میڈیا کے اوپر۔ خان صاحب کو ہیرو بنانے کی کوشش تو کی گئی، لیکن جس طریقے سے پھر امریکہ کی دشمنی مول لی، امریکہ نے بار بار، کم از کم 1 درجن مرتبہ تو میں نے ان کے ترجمان کو اس کی وضاحت کرتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی سازش نہیں تھی، امریکہ اس طرح اس پر بلیو نہیں کرتا، ہم کبھی بھی کسی کے سیاسی معاملات میں اس طرح سے مداخلت نہیں کرتے ہیں۔ لیکن خان صاحب اور ان کے وائس چیئرمین صاحب آر ڈیپ ان ٹربل۔
آپ نے کہا کہ گلے پڑ سکتی ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ گلے پڑ چکی ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ اس کا دائرہ کار مزید بھی بڑھے گا, کیونکہ اٹک جیل تک تو پہنچ گئی تحقیقاتی کمیٹی کے ممبران وہاں پہنچ گئے ہیں, پوچھ گچھ بھی کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ صحافیوں نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ سائفر کی کاپی ان کے پاس بھی ہے, تو کیا پھر وہ بھی اب شامل تفتیش ہوں گے؟ میں عرض کروں آپ سے, اصل میں شامل تفتیش وہ ہوگا جو اس کا محرک ہے, جس نے اس کو آگے بڑھایا ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن تو اس نے کی ہے, اور اس میں 2 ہی نام آتے ہیں, اس لیے کہ پہلا نام کہ خان صاحب تک کیسے پہنچی, وہ فارن منسٹر صاحب ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, آگے کیسے گئی, یہ جس جرنلسٹوں کا آپ حوالہ کر رہے ہیں اصل میں یہ امریکہ کی ایک ویب سائٹ ہے انٹرسیپٹ شاید نام ہے اس کا, ٹھیک ہے, جس میں وہ آرٹیکل چھپا ہے, جس میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی کاپی ہے. تو کس نے دی ہے وہ کاپی؟ اس کی انویسٹیگیشن اب شروع ہو گئی ہے نا, ایف آئی اے بھی کر رہی ہے, اور ٹیمیں پہنچ گئی جیل تک. یہ آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے بہت سے خوفناک حقائق ہمارے سامنے. وہ تو اپنا سورس کچھ ڈیفرنٹ بتاتے ہیں اس سے. نہیں وہ مطلب وہ تو نہیں بتائیں گے نا, وہ تو کہتے ہیں, میں کہہ دیتا ہوں نا, آپ جو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں فوجی ذرائع سے ملی ہے, تو وہ اپنا سورس فوجی ذرائع جو ہے نا وہ اس طرح کی حرکت میں ملوث نہیں ہوتے ہیں کبھی. نہیں بخاری صاحب ان کے دیکھیے, یا تو وہ بتا دینا کہ فلاں فوجی جنرل نے دی ہے مجھے. ہاں جی, وہ تو میرا خیال ہے کہ اگر مزید انویسٹیگیٹ ہوگا تو ان سے پوچھا جانا چاہیے. پوچھا جائے گا تو کچھ نہیں نکلے گا, میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کا سورس کہاں سے نکلے گا. لیکن باہر تو چیزیں ذرا فرق ہوتی ہیں, اگر آپ اس طریقے سے خبر دیتے ہیں اور وہ جعلی خبر ہوتی ہے تو پھر قانونی کارروائی کے لیے ان کو تیار رہنا چاہیے. ہوا نا نواز شریف کے بارے میں جو سنڈے میل نے خبر دی تھی شواز گل کے کہنے پہ, یاد ہے نا آپ کو, اور اس کے مرزا جو شہزاد اکبر تھے ان کے کہنے پہ بعد میں بھگتا نا وہاں, تو پھر اگر ان کی بھی بات جھوٹی نکلتی تو یقیناً ان کو بھی یہ بھگتنا پڑے گا. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ اتنی جلدی ان کے گلے سے اترے گا نہیں. ٹھیک ہے جی. اب آگے جناب دوسرا جو ایشو ہے وہ ہے توشہ خانہ کی گھڑی کی رسیدیں. بی بی نے فرما دیا ہے, یہ آج انویسٹیگیشن میں, آج میں شامل ہو گئی تھی تفتیش میں, کہ جی میں نے تو نہیں, وہ ویڈیو میں بعد میں آتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں دی جی وہ رسیدیں. تو کس نے دی تھی؟ توشہ خان. اب آپ کل کو اگر یہ کہہ دیں کہ توشہ خانے سے تو ہم نے کبھی کوئی تحفہ لیا ہی نہیں, تو who will believe, who will trust it. ٹھیک ہے, رسیدیں جمع کروائی گئی تھی, کہا گیا تھا. وہ اب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کروائی کیونکہ جس دکان کی وہ رسیدیں تھی جو جعلی بنائی گئی تھی, اس کے مالک نے بیان دے دیا ہے باقاعدہ آفیشلی کہ میرا کوئی تعلق ان رسیدوں سے نہیں, نہ مجھے کوئی علم ہے. اس کے بعد وہ جو فاروق صاحب ہیں, وہ جو خریدار ہیں اس کے, عمر فاروق صاحب, انہوں نے بھی جو کچھ کہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے سارے. تو اس کو چھپانا اور اس سے جان چھڑانا بھی اتنا آسان نہیں ہے. دوسری طرف انہوں نے کہا, جب حوالہ دیا گیا ان کو کہ جناب یہ سنیے ذرا یہ ویڈیو میں آپ کیا کہہ رہی ہیں, تو کہا یہ تو میری آواز ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے 1 سال تک تو نہیں کہا, ویڈیو تو بہت دیر پہلے آئی تھی نا, تب تو نہیں کہا. یہ چیز فورینزک میں پتہ چل جائے گا, 1 منٹ میں آپ دیکھیے آیا لے. اس طرح کا جھوٹ بولا نہیں جا سکتا, فورینزک تو 2 منٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی مطلب کرنے کی. ہاں میرا مطلب ہے اس کے اندر بھی بہت جلدی ہم لوگ سن لیں گے کہ یہ آواز ان کی ہے یا نہیں ہے, اور یہ اگر آواز انہی کی ہے تو پھر کہانی کس طرف کو جائے گی اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. اب آ جائیے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف. وہاں انہوں نے جو شہریار افریدی صاحب ہیں اور شامدانہ ہیں, جو ان کی خلاف جو ایم پی او کا یعنی حکم نامہ تھا اس کو معطل کر دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 2018 کے بعد سے, جیسا میں نے شروع میں کہا تھا, بہت نئے نئے رواج پڑ رہے ہیں. جو کیسز ہوئے نہیں ہیں ابھی ان میں ضمانت, جن کیسز کا آپ کو پتہ نہیں ہے ان میں ضمانت. آپ ایک کیس میں ضمانت لینے جائیں, درجن بھر کیسز میں ضمانت. یہ نئے رواج ہے نا, یہ ان کا قانون سے, آئین سے کوئی ایبسلوٹلی. جب ڈی سی کسی کو ایم پی او 3 کے تحت نظر بند کر دے, اس کی ضمانت نہیں ہے. وثوق سے کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ نئے رواج ہے. یہ پڑھ رہے ہیں تو ہم قانون کا مذاق اڑانے کی بہت ساری روایات اور ہیں. مجھے کہا جا رہا ہے بخاری صاحب, میرے خیال میں واپس آ کے پھر دیگر جو چیزیں رہ گئی ہیں بات کریں. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے, بریک بعد واپس آتے ہیں ساتھ میں.